جو اقبال کے مرشد تھے، کہا کہ دل کو قابو میں کر لو، یہی حج اکبر ہے۔ حج اکبر کر لیا لیکن دل ہی ٹھیک نہ ہوا۔ کہتے ہیں کعبہ گیا گل نہیں مک دیجئے، دلو نہ مکائیے۔ تو کہا اس کی اصلاح کرو، یہ حج اکبر ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ کعبہ بنگاہ خلیل اطہر است۔ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں، اس کی طہارت کا سامان کریں۔ آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچیلی جگہ ہو، جہاں گندگی پڑی ہو، غلاظت پڑی ہو، تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے، اس کو بلا کر کے لائیں تو وہاں بیٹھے گا؟ جس کمرے میں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اس میں تعفن ہو، اس میں بدبو ہو، اس میں غلاظت کے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہوں، تو آپ اپنے مہمان کی نفاست طبع کو اگر جانتے ہیں تو کبھی بلائیں گے نہیں جب تک اس کو پہلے صاف نہیں کر لیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں، لیکن ابھی ہماری گلی بہت گندی ہے، ہمارے گھر میں ابھی کام ہو رہا ہے، جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے۔ ہم شادی اس لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے، تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں۔ یہ کئی لوگ بائی پاس کی وجہ سے شادیاں روکے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے وہ راستہ نہیں ہے۔ تو آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہ کا ارینج کرتے ہیں، اور اگر وہاں ڈھیر گندگی اور غلاظت کے پڑے ہوں تو مہمان کو آپ بھی نہیں بلاتے، اور اگر آپ یہ غلطی کر بھی لیں گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، اور وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اور گھر میں غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن اگر آپ گھر کو مصفح کرتے ہیں، مزکہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں جناب اب تو آئیے نا، اب ماحول میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اگر دل میں حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، یہ گندگی اور غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پھیرے دل میں ہوں، تو کیسے ہوں گے؟ وہ تمہارے دل میں، میرے دل میں آئے گا جب دل میں اتنی غلاظتیں پڑی ہوں گی؟ نہیں، یہ سارے ڈھیر اٹھائیں، دل کو مزکہ کریں، مصفح کریں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں۔ اللہ اکبر! پھر پیار کے مخملی قالین ڈالیں۔ اللہ اکبر! الفتوں کے گاؤ تکیے لگائیں، اور پھر آواز دیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر محبوب کو بلائیے تو پھر دیکھیے کہ محبوب جلوہ فراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہماری تو توجہ یہ ہے کہ یہ چہرے کے میل کچیل نکلے، بدن کی میل کچیل دور ہو، ہمارے کپڑے بڑے ستھرے ہونے چاہیے۔ ہمارا تو دھیان اپنے ظاہر پہ نا، لیکن اہل اللہ کا دھیان باطن پہ ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اندر صاف کرو۔ حضرت سلطان باہو بولے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اگر یہ رمز سمجھ میں آ گئی کہ منہ کالا ہو تو کوئی نہیں، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا، اس کو اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں۔ اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا، دل کالا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا، قرآن نے پھٹکار ڈالی۔ اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا، اس کا اندر چٹا تھا، باہر کالا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن وہ تھا کرموں والا، وہ تھا رحمتوں والا، اور حضور علیہ السلام کا متوالا۔ تو بات باطن کی ہے، بات ظاہر کی نہیں ہے۔ ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے، باہر کی صفائی کی توجہ دیتے ہیں۔ پہلے اندر صاف کر لیں، اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں۔ اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کچیل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا۔